چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر لوگوں کے لیے اسلام نیا تھا. وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ان پر اسلام کے احکامات نہیں اتارے گئے تھے، کیونکہ مکہ میں تو بہت ظلم و ستم کے ساتھ مسلمان چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. وہاں پہ ان کو بالکل بھی آزادی نہیں تھی، اسی لیے بہت سے احکامات کا ان کو علم نہیں تھا. لیکن جب مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں اترنا شروع ہوئیں اس میں اسلام کے احکامات تھے. بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، کن باتوں سے منع ہونا ہے، کون سی باتیں اسلام میں حلال ہیں، کون سے کام حلال ہیں، کون سے کام حرام ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس صورت میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ پوری کی پوری صورت مدینہ میں اتری، لیکن اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ سب سے آخر میں اتری، یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے وہ الگ سے ایک آیت اتری تھی. اسی طرح حرمت سود کی آیتیں بھی آخر میں اتری تھی. اس صورت میں 1000 احکام ہیں اور 1000 ممنوعات ہیں، یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتانے والی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس صورت کا نام صورت البقرہ کیوں پڑا، کیونکہ بقرہ اس صورت میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب یہاں پہ پہلا لفظ آیا ہے الف لام میم، اور اس جیسے دوسرے بھی مفرد حروف بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات قرآن مجید میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 صورتوں کے آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ متشابہات کی آیات میں سے ہیں. ان پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، ان کے معنی کے کھوج میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. مقطعات کہا جاتا ہے کٹے ہوئے حروف کو، اور ان کے کیا میننگ ہے اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے معنی پہ غور و فکر نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی. سوال یہ آتا ہے کہ صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے لائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے صورتوں کے شروع میں ان حروف کے لائے جانے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا، معجزہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے، انہی حروف سے بنی ہوئی ہے جن سے تم گفتگو کرتے ہو، جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ان جیسا کلام لانے سے عاجز ہو. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی عربی زبان جو تھی وہ عرب کے رہنے والوں کے لیے بالکل اس طرح سے تھی جس طرح اب ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں. عرب کے لوگوں کی زبان عربی تھی، اور وہ بہت زیادہ اس میں فصیح و بلیغ تھے، بہت صاف اور اچھی اچھی عربی بولتے تھے. تو ان کو یہ غرور تھا اپنے اوپر کہ ہماری جیسی عربی کوئی نہیں بول سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عربی میں قرآن مجید اتارا، اور اس میں کچھ الفاظ جیسے حروف مقطعات ڈال کے ان لوگوں کو بھی حیران کر دیا کہ تم لوگ جیسے اس جیسا ایک حرف بھی نہیں بنا سکتے. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی عظمت کا اور اس کے اعجازی کلام ہونے کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.